زلیخا کا شوہر جو ایک موٹر میکینک تھا، ایک سال ہوئے شہر سے کچھ سامان خریدنے گیا اور وہیں ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا جس سے زلیخا اپنے دکھ درد بانٹ سکتی، لہٰذا وہ بازار سے ایک ڈائری خرید لائی اور جب رات کو رستم سو جاتا تو وہ ڈائری لکھا کرتی تھی، جس سے اس کے دل کا غبار ہلکا ہو جاتا۔ ڈائری کا پہلا ورق: مجھے نہیں معلوم کہ ڈائری کیسے لکھی جاتی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے کبھی ڈائری لکھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میرے پیارے رشید، تم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اور اب دیکھو میں اور تمہارے جگر کا ٹکڑا رستم بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ ایک مرد کے بغیر عورت کس قدر تنہا ہو جاتی ہے، یہ مجھے اب معلوم ہوا ہے۔ مقبول دکاندار مجھے بری نظروں سے دیکھتا ہے، حالانکہ اس بڈھے کے پوتے پوتیاں ہیں۔ معلوم نہیں یہ کچھ مردوں کی ہوس ختم کیوں نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی دکان سے کچھ نہ خریدوں، لیکن اس کے علاوہ اتنے ادھار پر راشن کون دے گا؟ گھسے جوتے اور پھٹا یونیفارم کافی دنوں کے بعد آج لے کر بیٹھی ہوں۔ مجھ سے روز ڈائری نہیں لکھی جاتی، بس دل جب بہت گھبراتا ہے اور اداس ہو جاتی ہوں تو لکھنے بیٹھ جاتی ہوں۔ اب رستم باقاعدگی سے اسکول جاتا ہے، لیکن اس کے جوتے اور یونیفارم پرانا ہے۔ میں نے اس سے کہہ رکھا ہے کہ جب بہت سے کپڑے سلنے کو آئیں گے تو اسے نئے جوتے اور یونیفارم ضرور خرید لے دوں گی۔ وہ روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ آج زیادہ کپڑے سلنے کو آئیں گے؟ میں کہتی ہوں ہاں ضرور میرے چاند، آج ڈھیر سارے کپڑے آئیں گے۔ مقبول دکاندار: وہ کہتا ہے کہ اماں، گلی کے سرے پر جو انکل مقبول دکاندار ہے وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ مجھے مفت میں ٹافیاں دے دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسے اچھے لوگ بہت کم کیوں ہوتے ہیں۔ مقبول دکاندار کی کریانے کی دکان ہے اور اس کے تینوں بیٹے شادی کے بعد دوسرے شہروں میں جا بسے ہیں۔ آج میرے سامنے اس کے بیٹے کا فون آیا تھا، لیکن اس نے زیادہ بات نہیں کی اور فون بند کر دیا، بس مجھے مسکرا مسکرا کر آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔ آج تو مقبول دکاندار نے حد ہی کر دی، مجھے کہتا ہے کہ آپ کا آگے کی زندگی گزارنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڈھے کھوسٹ: میرا جو بھی پلان ہو، تمہارا کیا واسطہ؟ کاش میں نے اس سے 10,000 کا قرض سامان نہ خرید رکھا ہوتا تو منہ توڑ جواب دیتی، لیکن سلائی کے لیے اس ہفتے صرف 2 ہی جوڑے آئے ہیں۔ شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، رقم جمع ہوتے ہی سب سے پہلے اس منحوس مقبول کا قرض لوٹا دوں گی۔ رستم کا ٹوٹا جوتا: کل میں نے رستم کا جوتا تیسری دفعہ مرمت کیا اور اب کی بار موچی نے دونوں جوتوں کا تلوا بدل لیا۔ ایک جوتے کے نیچے کچھ موٹا چمڑا لگایا اور دوسرے پر پتلا، جس کی وجہ سے اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ایک ٹانگ لمبی اور دوسری چھوٹی ہو گئی ہے۔ معلوم نہیں یہ اچھے رنگوں کے کپڑے سلنے کب آئیں گے۔ رشتے کرانے والی: کل اس نے ایک رشتہ کرانے والی خاتون بھیجی تھی کہ وہ مجھ سے اس کے رشتے کی بات کرے اور کہے کہ راشن کے جتنے روپے باقی ہیں وہ سب چھوڑنے کو تیار ہے۔ دوسرا، وہ مالک مکان کو کرایہ بھی ادا کرے گا۔ اسے لگتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے گا، ورنہ میں تو اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے پتھر اس کے سر پر مارنا چاہتی ہوں۔ مہلت مانگی ہے میں نے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مقبول دکاندار نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ آج دوبارہ سے رشتہ کروانے والی خاتون مقبول کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ خاتون کا منہ توڑ دوں کہ اسے ذرا شرم نہ آئی اس بوڑھے کا رشتہ لاتے ہوئے، لیکن پھر خیال آیا کہ جب تک شادیوں کا سیزن نہیں آتا، زیادہ کپڑے سلنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور پھر اس موٹے پیٹ کی آگ بھی تو بجھانی ہے۔ چلو میں تو بھوکی سو لوں گی، لیکن بیچارے رستم کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں فاقے کاٹے؟ میں نے کہہ دیا ہے سوچنے کے لیے کچھ مہلت چاہیے۔ نیا یونیفارم اور جوتا: آج رستم بہت خوش تھا کیونکہ اس کے اچھے انکل مقبول نے اس کے خراب جوتے دیکھے تو وہ اسے بازار لے گئے اور وہاں سے نئے جوتے اور یونیفارم خرید کر دیا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ کب اگلا دن شروع ہو اور وہ یہ جوتے اور یونیفارم پہن کر اسکول جائے۔
میں نے اس کم بخت سے سوچنے کے لیے کچھ مہلت مانگی تھی، مگر اس کمینے سے ایک پل بھی نہیں گزر رہا ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو جوتے اور یونیفارم لے کر دیے ہیں تاکہ میرے دل میں گھر کر سکے۔ اس کا خیال لگتا ہے کہ شادی کے بعد وہ اس میرے بیٹے کو بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دے گا۔ رستم کی خوشی۔ آج رستم اسکول سے آیا تو خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ نئے یونیفارم اور نئے جوتوں کی خوشی نہیں سنبھل رہی تھی۔ مقبول دکاندار اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ میرا جی چاہا کہ دونوں چیزیں لے کر جاؤں اور مقبول کے منہ پر کھینچ کے ماروں۔ اس نے کیا مجھے بھکاری سمجھ رکھا ہے؟ ابھی تو میرے ہاتھ سلامت ہیں، سلائی کڑھائی کر لیتی ہوں۔ لیکن پھر رستم کا ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ یہ دونوں چیزیں حاصل کر کے بہت خوش تھا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اسے اتنا خوش دیکھا تھا، اور ویسے بھی میں روز جھوٹ بول بول کر اب تھک چکی تھی، اس لیے دونوں چیزیں رکھ لی۔ معلوم نہیں یہ شادیوں کا سیزن کب آئے گا۔ آج میرا مالک مکان مجھ سے گھر خالی کرانے کا مطالبہ لے کر آیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا مقبول دکاندار وہاں موجود تھا۔ اس نے فوراً 3 ماہ کا کرایہ ادا کیا اور بات رفع دفع ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شام کو رشتہ کروانے والی خاتون جب میرے پاس آئی تو میں نے کہہ دیا کہ تم مقبول سے کہو وہ تمہارا منہ میٹھا کر دے۔ اس کو بولو زلیخا نے ہاں کر دی ہے۔ آخر میں کیا کرتی؟ مالک مکان گلی میں کھڑا شور مچا رہا تھا۔ میں رستم کو لے کر کہاں جاتی؟ ایک اکیلی عورت کی ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے۔ مجھے مقبول بے حد برا لگتا ہے، لیکن اگر آج اس نے کرائے کی رقم ادا نہ کی ہوتی تو ہمیں یہ مکان خالی کرنا پڑتا۔ پھر وہ ہمیں کئی ماہ سے گھر کا راشن بھی دے رہا تھا۔ رشید میرے پیارے، میں مجبور تھی۔ شادیوں کا سیزن آنے میں ابھی بھی کچھ ماہ رہتے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک جوڑا بھی سلنے کے لیے نہیں آیا، اور برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ کل رات اتنی بارش ہوئی کہ اس کمرے کی چھت کے 3 کونوں سے پانی بہنے لگا، اور ہم ماں بیٹے نے چوتھے کونے پر بیٹھ کر ساری رات آنکھوں میں گزار دی۔ مقبول دکاندار نہ ہوتا تو شاید ہمارے پاس یہ کل چوتھا کونا بھی نہ ہوتا۔ میں نے رستم کو بھی کافی سمجھایا ہے کہ اب میں اس کے انکل مقبول سے شادی کرنے لگی ہوں۔ زندگی بھی کیسا وقت دکھاتی ہے، انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ مقبول دکاندار مجھے اب بھی بہت برا لگتا ہے، لیکن یہ پیٹ، بس یہ میری ڈائری کا آخری ورق ہے۔ اس سے شادی کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ تم سے کبھی بات کر سکوں گی۔ تو یہ تھی ایک بیوہ کی ڈائری جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیا پتہ کسی کے دل میں یہ بات گھر کر جائے اور کوئی ایسی بیوہ ان کے پڑوس میں رہتی ہو جس کا وہ خیال رکھ سکیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔